یہ وہی لوگ تھے کہ جب اپنے سب سے مقدس مذہبی مقام کی توہین کی وجہ سے انتقام پر اترے تو ان کی قوم سے دو افراد نے اپنے ملک کی سب سے طاقتور وزیر اعظم کو اس کے اپنے ہی گھر کے لان میں ہزارہا سیکیورٹی کے انتظامات کے باوجود ہلاک کر دیا۔ طاقت اور اقتدار کے نشے میں چور نہرو خاندان کی یہ چشم و چراغ جب مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد قوم سے مخاطب ہوئی تو تکبر سے اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ اس نے کہا، آج ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے، لیکن یہ اکڑی ہوئی گردن اس کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈز کے ہاتھوں زمین پر آ رہی۔ جس دن اس کی چتا کو آگ لگائی جا رہی تھی، اس دن پورے ہندوستان کے شہروں اور گلیوں میں قیامت برپا تھی۔ ان لوگوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہ تھا۔ اپنے گرو کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے بچے سے لے کر بڑا اور جوان سے لے کر بوڑھا سر پر پگڑی پہنتا اور ممکن ہوتا تو داڑھی اور کیسز بڑھاتا۔ یہ ممکن میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر داڑھی آئی ہوتی تو وہ ضرور داڑھی رکھتے۔ گھر جلا دیے گئے، دکانیں لوٹ لی گئیں، محلے کے محلے اجاڑ دیے گئے۔ جو بھی تھوڑے سے کیس بڑھائے پگڑی کے ساتھ نظر آ جاتا، ہجوم اس پر پل بڑھتا۔ یہ 1984 تھا۔ سکھوں کے اتنا خون بہا کہ پورا بھارت کانپ اٹھا، لیکن غصے اور انتقام میں بفرے ہوئے ہندو صرف ایک عورت کے قتل کا انتقام پوری قوم سے لینا چاہتے تھے۔ وہ قوم جس نے چند سال پہلے اپنی شناخت اور اپنی مذہبی، سیاسی اور قومی جدوجہد کی جنگ لڑی تھی۔ امرتسر کے بیچوں بیچ 1919 کے جلیاں والا باغ کے قریب اپنے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل، جس کا تالاب سکھوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا تھا، سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی تھی، جس کی تقریر لندن کے ساؤتھ پال سے نیو یارک کے جیکسن ہائٹس تک سکھوں کی دکانوں پر کیسٹوں کی صورت میں گونجتی تھی۔ پورے مشرقی پنجاب میں صرف اسی شخص کا نعرہ بلند ہوتا تھا اور اسے سکھوں کے گرو جی کا روپ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب بھارت کی فوج تو سمیت ان کے مقدس ترین مقام کو رونتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو سوائے سکھوں کے کوئی آنکھ اشک بار نہ ہوئی۔ پورے ملک میں اس فتح پر جشن منایا گیا۔ سپاہ نے نعرے بلند کیے، ہم نے دہشت گردوں کا نیٹ ورک رہتی دنیا تک نیست و نابود کر دیا ہے۔ سکھوں پر پورے ملک میں بد اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ جب ایک سکھ پولیس کے سربراہ کو جموں کشمیر میں مسلمانوں کی تحریکی آزادی دبانے پر لگایا گیا تو پارلیمنٹ سے لے کر حکومتی حلقوں تک سب نے اس پر الزامات لگائے۔ آج ٹھیک 20 سال بعد اسی بھارت کے تخت پر ایک ایسا شخص متمکن ہوا ہے جس کا چہرہ، چال ڈال، پہچان اور شناخت ان لوگوں سے مختلف نہیں ہے جو کل تک اس ملک میں دہشت گرد تھے۔ اس کی داڑھی، اس کے کیس، اس کی پگڑی اور اس کا کڑا سب ویسا ہی ہے۔ قوموں کی تاریخ میں فتحات آتی ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لوگ خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، مگر اس سارے معرکے میں پہچان اور شناخت سے محبت کرنے والی قومیں ہی زندہ رہا کرتی ہیں۔ مجھے اس سارے مرحلے میں جو خیال رہ رہ کر شرمندہ کرتا ہے وہ یہ کہ جب یہ سب افتاد ہو رہی تھی تو کسی سکھ نے مصلحت کے نام پر، ترقی کے نام پر، ماڈریشن کے نام پر کبھی یہ نعرہ بلند نہیں کیا کہ سب لوگ داڑھیاں مڈا دیں، کیس کاٹ لیں، پگڑی پہننا چھوڑ دیں۔ چن چن کر مارے جاتے، پہچانے جاتے، گھروں میں جلائے جاتے، لیکن اپنی شناخت نہ چھوڑتے۔ نہ کسی فوج کی نوکری میں، پولیس کی نوکری میں، ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کی میٹنگ میں یہ شناخت چھوڑی، اور نہ ہی ہندو بلوائیوں کے خوف سے اس کو ترک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرانس اور یورپ میں ان کی پگڑی پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے۔ یہی وہ شناخت سے محبت تھی کہ سرفرازی ان کے حصے میں آئی، اور یہی شناخت سے دوری تھی کہ ہم بے آبرو ہو گئے۔ اگر ہم نے بحیثیت قوم اپنی شناخت سے محبت کی ہوتی، پھر کوئی چوک پر کسی داڑھے والے کو روک کر تلاشی نہ لے رہا ہوتا، کسی امامے والے شخص کو دیکھ کر دہشت گرد نہ کہا جاتا۔ مگر کیا کروں، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ شراب کی بوتل
اور اس کے لیبل میں روح افزا چھپا کر رکھا جائے تو بہتر ہوتا۔ انہیں علم نہیں، جب ایسی بوتلیں توڑنے والے انقلاب لاتے ہیں تو کوئی کھول کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے، کفر ہے یا ایمان۔ ظاہر کی شناخت ہی کافی ہوتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔